اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ معزز سامعات اور عزیز طالبات، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 244 244 اس کی ہم تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس میں رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جہاد کرو، قتال کرو اللہ کے راہ میں، جان لو کہ اللہ سننے والے اور علم والے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور اللہ اس کو دگنا چگنا کر کے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ جو نہ سمیٹتے اور پھیلاتے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی کہ جہاد کا مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اور جہاد کیا ہے کہ کلمات اللہ کو بلند کرنے کی نیت سے کفار سے لڑنا، کفار سے لڑنا یہ جہاد ہے، یعنی اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں کفار سے جہاد کرو۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہ آیت پچھلی آیت پر معطوف معنوی رکھتی ہے اور مسلمانوں سے ہی خطاب ہے، یعنی اے مسلمانوں ان تعاون سے بھاگنے والے یہودیوں کے قصے پر غور کرو، یعنی کہ پچھلی آیت کے اندر اس کا جو ذکر آیا ہے کہ یہودیوں کا جو تعاون کے ڈر سے بھاگے تھے، اور مسلمانوں کو اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ موت کے ڈر سے نہ بھاگو، اٹھو اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اور جو نہ جہاد قتال کے معنی میں ہے، یعنی کہ مار ڈالنے کو قتل مار ڈالنے کو کہا جاتا ہے، اور قتال ایک دوسرے سے جنگ کرنے کو، جس میں لڑنا، زخمی کرنا اور مقابلہ کرنا، یہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اب جہاد بھی چند قسم کا ہے، وہ کیسے ہے کہ مرتد کے خلاف، قاتل کے خلاف جہاد، زانی کے خلاف جہاد، اور اس کے خلاف جہاد کرنا۔ اب یہ جہاد، یہ دینی جہاد ہے۔ اس کی چند وضاحتیں میں آپ کے سامنے کر دیتی ہوں۔ کفار سے جو جہاد ہے وہ قتال یہ ہے کہ بشرطیہ کہ وہ حربی ہو، کفار سے، یعنی کہ دارالحرب میں رہنے والا ہو، دشمن کے ملک کے اندر رہنے والا ہے، کافر ملک ہو، کافروں کا ملک ہو، اور اگر وہ نقصان پہنچائے مسلمانوں کو تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے، اور ان کے خلاف جہاد کیا جائے، اور مرتدین کی جماعت سے اس سے قتال کیا جائے، یعنی کہ جو دین اسلام سے پھر گیا، دین اسلام سے پھر گیا تو اس سے جہاد کیا جائے، ان کو جو نہ جہاد کیا جائے، ان باغیوں سے قتال کر کے، یا ان کو قتل کیا جائے، یا پھر اگر یہ دین اسلام کی طرف دوبارہ موڑ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ان کے خلاف جہاد کر کے یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو اسلام کی طرف دوبارہ لوٹایا جائے، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اور دوسرا خارجیوں سے قتال، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، وہاں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور کفار سے بھی جہاد، اور جہاد کرنا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کی پھر آگے نہ قتال نہ اس کی جو جہاد کی بھی چار قسمیں جو نہ بیان کی گئی، کہ کب کب اور کس کس طرح جو نہ قتال کیا جائے۔ اب حربی کفار جو اس سے جو نا اگر وہ بغاوت پہ اتر آئے، یعنی کہ مسلمانوں کے ملک میں کے اندر اگر کوئی کافر رہتی ہیں، اگر وہ بغاوت پہ اتر آئے تو ان کے خلاف جہاد ہے۔ مستعمن ذمی کفار سے جہاد ہے، جہاد نہیں ہے جب وہ کفار دین میں رکاوٹ پیدا کریں، یعنی جو کافر لوگ مسلمانوں کے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اور اگر تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے تو پھر تو ان کے خلاف جہاد نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کو نقصان دینا شروع ہو جائیں، رکاوٹیں ڈالنا شروع ہو جائیں، تو پھر ان کے خلاف بھی جہاد ہے، وہ بھی صرف اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ وہ دین کے معاملات میں خرابی پیدا کر رہے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر جہاد ہے۔
اور وہ یا ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر جہاد ہے۔ یہ تو ہے جہاد جو دین کے لیے جو جہاد کیا جائے، جہاد کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ دین کے معاملات میں جہاد کرنا، اگر کوئی گناہوں کے اوپر اترا ہوا ہے، گناہوں کے اوپر اترا ہوا ہے، یعنی کہ زنا کے اوپر اترا ہوا ہے، زانی ہے، زنا کے اوپر اترا ہوا ہے، تو اس کے خلاف جہاد کیا جائے۔ شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مار کے اس کے خلاف جہاد کیا جائے تاکہ وہ گناہ سے رک جائے۔ شادی شدہ اگر میاں بیوی ہے تو رجم ہے، اور کوارا ہے تو اس کو جو نا کوڑے مارے جائیں کواروں کو، تاکہ وہ اس گناہ سے رک جائیں۔ اسی طرح اور تو بھی گناہ ہے کہ ملاوٹ ہے، ملاوٹ کے خلاف جو نا جہاد کیا جائے، کہ آج کل جو ملاوٹ کا بہت دورہ ہے اس کے خلاف جہاد کیا جائے تاکہ یہ گناہ جو نا دور ہو جائے۔ ناپ تول میں کمی ہے، اسی طرح جو نا معاشرے کے اندر جو نا انارکی پھیلانا، یعنی کہ ایک دوسرے کو جو نا طرح طرح کے جھوٹ منسوب کرنا کسی کے اوپر، تو یہ بھی جہاد ہے کہ اس کو اس کے جھوٹ سے بھی روکا جائے۔ تو یعنی کہ گناہ سے روکنا بھی جہاد ہے۔ اس سے فرمایا گیا کہ یہ جہاد ہے، جہاد کرو، قاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کسی کی بغاوت اور بغض کے اندر، عداوت کے اندر آ کے نہ کیا جائے، بلکہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے کیا جائے۔ اگر مسلمانوں کی اعمال کے اوپر کرنا ہے، ان کے معاملات کے اوپر کرنا ہے، تو پھر اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے کیا جائے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگلی آیت کے اندر کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ان کے پاس بہت جو نا دو باغ تھے، اور باغ بھی ان کے ابو الدرداء کے نا بہت خوبصورت باغ تھے اور بہت پھلدار باغ تھے۔ پھلدار باغ تھے تو یہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا میری بیوی بھی آخرت میں میرے ساتھ، اس کو بھی اجر ملے گا وہ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا بچوں کو بھی؟ کہا ہاں۔ آخرت میں ان کو بھی اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، سب کو ملے گا اس کا اجر۔ تو آپ نے آپ کا جو بہترین باغ تھا اس کا نام حنینیہ باغ تھا، اور وہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ۔ اور واپس آئے اور آ کے بیوی کے اور بچے وہاں پر تھے اس باغ کے اندر، اور کہا جاتا کہ اس باغ کے اندر 600 درخت تھے، کچھ نے کہا کہ زیادہ تھے۔ تو واپس آ کے بیوی کو کہا کہ اب ہم نے یہ مال اللہ کی راہ میں دے دیا، آپ واپس آ جاؤ، اب یہ مال اس کے اندر ہم نہیں رہ سکتے اور نہ اس کا مال سے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ واپس آ گئے۔ تو بیوی خوش ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھی تجارت کی۔ تو یہاں فرمایا منزل لذی، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے جو نا اس کو واپس کرے اس پر۔ اب منزل لذی جو آیت ہے یہاں سے لے کے ترجعون تک، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا اندر اس کا ذکر ہے کہ یہ شان نزول ہے، لیکن دوسری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر دوسری آیت کے اندر کمثلی حبۃ انبتت، جو 200 سورہ بقرہ کی 241 آیت کے ضمن میں جو پہلے نازل ہوئی، وہ آیت نازل ہوئی جس میں خبر دی گئی کہ مسلمانوں کو صدقات کے بدلے میں 700 گنا یا اس سے زیادہ ملے گا۔ تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے میرے مولا، میری امت کو اور زیادہ دے۔ میری امت کو جب یہ آیت اتری پہلی کہ 700 گنا دے، تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ مولا میری امت کو اور زیادہ عطا فرما۔ تب یہ آیت اتری منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تو اتری تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا اس پر، جو آپ نے دعا کی، آپ کی امت کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، جو خرچ کرے گی اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور پھر تیسری آیت کے اندر فرمایا اللہ میری امت کو اور زیادہ عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میری امت کو اور نازل فرما، جو خرچ کرے اس کو اور زیادہ عطا فرما۔ تو تیسری آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ نازل فرما دی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اور جو دیکھو صبر کر کے انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کی حضور، صبر کرتا ہے نا، اور صبر سے اپنے مال کو لگاتا ہے، تو اللہ پاک نے
ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے بے حساب رزق ہے، یعنی کہ جو مال کو خرچ کرتے ہیں، اور مال کو خرچ کرنا بھی مختلف مقامات پہ ہے۔ ایک تو غربا پہ خرچ کر دینا، اور دوسرا غربا پہ، یتیم مسکین اور ان لوگوں پہ تو خرچ ہم کر ہی دیتے ہیں، لیکن جو سفید پوش طبقہ ان کے اوپر ہم خرچ نہیں کرتے، تو سفید پوش طبقہ جو مانگتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کیا جائے، اس کا اجر ہے۔ اور تیسرا جو ہے بچوں پہ اوپر خرچ کرنے کا اجر، تو اللہ پاک نے بے پناہ اس کے اوپر اجر رکھا، اس کے اوپر اجر رکھا کہ بغیر حساب کے ان کو اجر دیا جائے گا اس میں سے۔ تو یہ اجر اللہ پاک نے کتنا زیادہ دیکھو رکھا قرآن مجید کے اندر، کہ اللہ پاک جو اس کی راہ میں خرچ کرے گا، اور پھر طلباء پہ خرچ کرنا، طلباء پہ خرچ کرنا، یعنی انسان، اب یہ ٹرینڈ بہت زیادہ بن گیا کہ اب یتیم بچوں پہ تو خرچ کر دیا جاتا ہے، شادیوں پہ خرچ کر دیا جاتا ہے، دیگر اس میں ان لوگوں میں پہ تو خرچ کر دیا جاتا ہے، لیکن تعلیم و تعلم پہ خرچ نہیں کیا جاتا، ان کے تعلیم و تعلم پہ بھی خرچ کیا جائے، تاکہ ان کی تربیت بھی ہو، اور ان کے اوپر بھی خرچ کیا جائے، جہاں پر بچوں کی تعلیم و تعلم پر۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہمارا جو نہ پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور قرآن مجید کی معرفت نور ہمیں عطا فرما، اور حق سچ بیان کرنے کے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ مولانا العظیم۔